ان کو نماز پہ نہ لگے جاؤ، شروع کر دو۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، صدق اللہ العظیم۔ اس میں جو بحث تھی کل ہم جس کو مارچ کر رہا تھا، ایک تو یہ سوال تھا جو قرآن حکیم میں سورج کی حرکت کے بارے میں کہا گیا ہے، حالانکہ سورج تو اپنی جگہ کے اوپر ساکت ہے، لیکن سورج کے ساکت ہونے والی جو بات ہے یہ تو بہت پرانی ہو گئی، اور پھر جب خاص طور سے ملکی وے اور اس کی موومنٹ وغیرہ کو دیکھا گیا تب یہ بات تقریباً مسلم ہے کہ سورج بھی اور یہ آپ کا سولر سسٹم بھی، اور نہ صرف یہ سورج اور سولر سسٹم بلکہ جو پورے کے پوری ملکی وے میں گلیکسیز ہیں وہ بھی روٹیٹ کرتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں، تو وہ جو اعتراض تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اچھا، دوسری جو حدیث میں نے کل نقل کی تھی، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، میں نے سند کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ اجازت مانگتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضور نے پوچھا کہ یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، اب کیٹیگوریکلی ہے کہ حضور نے ابو ذر سے پوچھا کیا آپ کو خبر ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، بے شک یہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ بخاری شریف کی روایت میں تو کہا کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے باقاعدہ، اور پھر بعض دیگر روایت میں ہے کہ فتستأذن، کی اجازت لیتا ہے، فیؤذن لها، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، ویوشک ان تسجد، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے سورج، فلا يقبل منها، لیکن اس سے قبول نہ کیا جائے، وتستأذن فلا يؤذن لها، اور وہ اجازت کو طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے، یقال لها ارجعی، اور اسے کہا جائے کہ تم یعنی جہاں سے آئے ہو یا آئی ہو، سورج چونکہ عربی کے اندر مؤنث سماعی ہے، تو فتطلع من مغربها، پھر سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد و فرمان ہے والشمس تجری مستقر الی ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ اچھا، جیسے میں کل عرض کر رہا تھا کہ مورس بکائے مشہور کتاب ہے، آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، جی حضرت کیا خیال ہے؟ وہ کتاب مورس بکائے صاحب کی کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ حضرات نے؟ کتاب ہے قرآن، بائبل اور سائنس، وہ میں اس کو مشہور کتاب ہے، یہ مشہور شخصیت ہے مورس بکائے، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں چونکہ سائنس کے نقطہ نگاہ سے وہ آسمانی کتاب اور مذہبی کتابوں کا تجزیہ کیا، تو اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور وہ میں نے بہت پرانی پڑھی تھی اور پرانی یاد ہے مجھے، لیکن اگر موقع ملا تو میں ان کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نکال کے لے آؤں گا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اس میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ سورج جو غروب کا مشرق سے طلوع ہونا ہے اور مغرب میں اس کا غروب ہونا ہے، یہ اس کی یعنی سورج کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ ہاں، حدیث میں چونکہ حضور نے اپنی طرف سے بات کہی تھی تو اس وجہ سے وہ بات خلاف واقع ہو سکتی ہے، اور اس لیے
یعنی احادیث جو کچھ بھی ہیں وہ حضور کا اپنا اجتہاد ہے، اپنا خیال ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس طرح کی بات انہوں نے اس میں کہی، اور جو ظاہر سی بات ہے انکار حدیث کی طرف وہ بات جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہماری یہ سارا کا سارا پس منظر ہے اس بحث کا جو ہم آج یہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اس بحث میں ہمیں دو چیزوں کو علیحدہ رکھنا ہے۔ ایک اصولی بحث ہے، اور وہ اصولی بحث یہ ہے کہ کیا قرآن کی حقانیت کے لیے جو موجودہ دور میں سائنٹیفک انوینشنز ہیں یا ڈسکوریز ہیں، کیا اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں پیش کیا جا سکتا؟ پہلا تو مسئلہ یہ ہے۔ اصولی طور پہ ہم اس چیز کو پرنسپلی تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کر لیں، تو آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے، اور میں پرسنلی تو میرا جو انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن پہ ان کی ایک گرفت ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجن پر ان کی ایک اسٹڈی ہے، اور اس پہ وہ بڑے بڑے انہوں نے مناظرے بھی کیے ہیں، ڈیبیٹس بھی کی ہیں، لیکچرز بھی دیے ہیں، اور سینکڑوں نہیں، میرے خیال سے ہزاروں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بھی بنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بلا شبہ قابل قدر ہیں، اور قابل تحسین ہیں، اور بہرحال جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک نقطہ نگاہ ہے۔ وہ نقطہ نگاہ یہ ہے کہ وہ آ، آ، قرآن حکیم کی حقانیت کو وہ سائنس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک جو اصولی بات ہے آپ کی یہی ہے، یہ سوال میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ کیا قرآن حکیم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی اکتشافات، میں کہہ رہا ہوں اکتشافات کا مطلب ڈسکوریز ہیں، کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو آپ حضرات اس پہ تھوڑا سا اپنا کچھ، اگر اس کو انٹریکٹیو رکھا جائے میرے خیال زیادہ بہتر ہوگا، یہ جائے گا کہ میں ہی ایک ون سائیڈڈ ایک تقریر کرتا رہوں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی حضرت، آپ حضرات کی رائے کیا ہے اس ضمن میں؟ حضرت عثمان بھائی کیا قرآن کی کہانی کو ثابت کرنے کے جو لیے بتائیں، سہیل بھائی بتائیں، سہیل بھائی آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ میں صرف کہہ رہا تھا کہ کیونکہ مطلب انسان کی تو لمیٹڈ نالج ہے نا، مطلب اس حساب سے وہ آ، اپنا جی جو بھی سائنس کرے گا، آ، تجربات کرے گا، مشاہدات کرے گا، تو اس وجہ سے، اور وہ جو وہی ہے وہ تو آ، ایک ڈیوائن ہے، اور مطلب وہ تو بنایا میرا خیال سے تو اس وجہ سے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے نہیں بنایا جا سکتا۔ انسان کی عقل تو وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے۔ اور چلیے، لمیٹڈ نالج ورسز ڈیوائن نالج، یہ میں نے اس کو لکھ دیا آپ کو۔ جی عثمان بھائی، آپ کچھ ٹارچ ڈالیں، روشنی۔ اس میں ایک تو یہ کہ سائنس کی جو نالج ہے نا، وہ تو اس پہ چینج جو ہے نا وہ ان بلٹ ہے، وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے، جبکہ ڈیوائن ایبسولوٹ ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم پہلے کچھ انہوں نے ڈسکوری کی، اس پہ پھر ہم نے کوشش کی قرآن کو ملانے کی، بعد میں انہوں نے کہا اوہو یہ تو غلط ہو گیا، پھر ہمیں اپنے موقف کو بدلنا پڑا۔ تو میرے خیال سے سائنس تو اندر اس علم کی جو اندر اس کی بنیاد ہے، وہ اس کے اندر چینج ہے، جیسے جیسے وہ ڈسکوری کر رہے ہیں ویسے ویسے اس کو تبدیل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کا آ، نالج تو یہ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ بہت آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ والی بات جو سہیل بھائی نے بھی کہی، وہ بات بھی اصل وہ بات اور آپ کی جو بات ہے وہ تقریباً دونوں آپس میں اس اعتبار سے اوور لیپ کر جاتی ہے، ملتی رہتی ہے، کیونکہ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو لمیٹڈ نالج ہے،
ظاہر سی بات ہے لمیٹڈ نالج کی بیس پر جو بھی آپ کنکلوژن رکھیں گے وہ کیا ہوگا، سبجیکٹ ٹو چینج ہوگا نا. اب اس کی سمپل اگزامپل کون سی دے سکتے ہیں آپ، بہت obvious اور سمپل اگزامپل کون سی ہے. یہ اب وہ آپ کو زمین پتا ہے زمین کہتے تھے فلیٹ ہے. زمین فلیٹ ہے اور بعد میں ہوا کہ نہیں جی یہ تو گول ہے. اچھا اس سے بھی زیادہ واضح آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگ پڑھتے تھے بچپن میں فزکس میں نیوٹن کے بارے میں نا. نیوٹن کہتے تھے کہ یہ جو میٹر ہے وہ سیلف ایگزسٹنس ہے، میٹر اپنی فارم چینج کر سکتا ہے لیکن میٹر وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور میٹر انرجی میں چینج نہیں ہو سکتا. میٹر از ناٹ چینجیبل انٹو انرجی. یاد آ گئی نا آپ لوگوں کو، بچپن میں ایک چیز ہم پڑھا کرتے تھے. آئنسٹائن نے کیا کیا، آئنسٹائن نے آ کے اس کو اڑا کے رکھ دی سارے کے سارے، ای از اکول ٹو mc اسکوائر، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اچھا اب وہ جو کوانٹم تھیوری آ رہی ہے فزکس کے اندر، اس نے تو ٹوٹل ڈائنامکس فزکس کے چینج کر دیے نا. جو کوانٹم تھیوری آ رہی ہے اب نئی آ رہی ہے، وہ ہمیں چیز آ رہی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو. اب دیکھیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی تھی جس کو آپ وہ سائنس کو ایز اے لا لیتے تھے. اب نیوٹن کے جتنے بھی تھے آپ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو گویا کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو یہ ایک حقیقت لگتی تھی. آج وہ بھی ایک اس کے اوپر کوشچنیبل ایک چیز سمجھی جاتی ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہتا تھا اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے. اچھا اب اس کی ایک انٹرسٹنگ اگزامپل دیتا ہوں. انٹرسٹنگ اگزامپل کون سی ہے؟ انٹرسٹنگ اگزامپل اس کی بنتی ہے، یہ سورۃ الذاریات میں ہے، والسماء بنیناها بأید انا لموسعون، کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹر مورس بخاری بھی لکھا ہے کہ لوگ دیکھو قرآن حکیم نے پہلے کہا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے اور کر رہی ہے. تو ایکسپینڈنگ یونیورس کا 1400 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا، یونیورس کا تصور نہیں تھا، سولر سسٹم کا تصور نہیں تھا. تو ایکسپینڈنگ یونیورس کا تو کوئی تصور نہیں تھا، قرآن نے کہا ہے اور یہ چیز ہے اور اس طرح یہ ساری بات انہوں نے کی. اب جو ایکسپینڈنگ یونیورس کی وہ ساری جو تھیوری ہے، بگ بینگ کی تھیوری ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس کی تھیوری ہے، ابھی جو لیٹسٹ آپ کہتے ہیں نا جیمز ویب ٹیلیسکوپ آ گئی. پہلے وہ تھی کیا نام تھا اس کا، ناسا کا کون سی تھی وہ ٹیلیسکوپ، بڑی مشہور تھی، کیا کہتے تھے اس کو یار، ہبل ہبل ٹیلیسکوپ. ہبل ہبل ٹیلیسکوپ تھی. اب وہ 160 ٹریلین لائٹ ایئرز تک دیتی تھی. اب وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس سے بھی آگے دیکھتی، اس نے کچھ اور ڈائنامکس کو سامنے لے کر آ گئی. اب یہ نا اور ہے، پھر پہلے اب ڈی این اے تک تھے، اب ڈی این اے سے آگے چلے گئے. پہلے آپ ایٹم میں نیوکلیس پروٹونز اور نیوٹرونز تک تھے، اس سے بھی آگے چلے گئے. تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی چیزیں بھی آپ کنکلیوڈ کرتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ویریشن کی، چینج کی، ترقی کی، ریکٹیفیکیشن کی ساری چیزیں کیا ہیں، پاسبلٹیز اس کے اندر موجود ہیں. اس کو آپ ایک ایویڈنس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک یہ تو بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. اچھا اب جب آپ اس کو، اچھا دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ایویڈنس کے طور پیش کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کو کاؤنٹر ایویڈنس کے طور پر پیش کرتے ہیں. کاؤنٹر ایویڈنس کے طور پہ کیسے پیش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو کل میں نے بتایا تھا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ قرآن سپیکس نام کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے اس طرح لکھا. اچھا ایک اور چیز ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ سورۃ الطارق کے اندر ہے کہ انسان نے اس میں نہیں دیکھا کہ اس میں مما خلق من ماء، کیا ہے یار وہ آیت ایک دم سے سورۃ الطارق کی میرے ذہن سے نکل گئی کہ کیا انسان اس بات، ہاں خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ٹھیک ہے نا. ہاں یخرج من بین الصلب، اس پہ انہوں نے کہا کہ جو پانی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب.
وہ یعنی انسان کی کمر اور جو ہڈیاں ہیں، پسلی ہے، اس کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اب اس وقت آج تک کی جو بایولوجی ہے وہ کہتی ہے کہ جو آپ کی جو مرد کا سپرمز ہے وہ جو ٹیسٹیکلز ہیں وہاں بنتے ہیں، اس کا کوئی کنیکشن جو ہے وہ آپ کی کمر کے ساتھ یا آپ کی سینے کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اب ٹل ناؤ آپ کی بایولوجی یہ کہتی ہے، اور خود میں نے سنا ہے کاؤنٹر ایویڈنس کے طور پہ وہ کہتے ہیں قرآن کی مسٹیک ہے، سائنٹیفک مسٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آپ اس کو سائنس کو ایک ویلڈ کرائٹیریا مانتے ہیں، سو اٹ بیکمز ریئلی ویری ویری پرابلمٹک۔ اچھا، اسی وجہ سے میں نے شاید آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا نہیں کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب تھی آئے میرے پاس، وہ ایتھیسٹ ہو چکے تھے، مسلمان تھے، اس پہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی بہت زیادہ رد کر رہے تھے۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو ماشاءاللہ سے جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ، خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% غلطی ہوتی ہیں، لیکن یہ اپروچ پرابلمٹک ہے۔ یعنی اس اپروچ کے ذریعے سے جب وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سائنس ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے، سائنٹیفک آرگومنٹ کو ایک ویلڈ آرگومنٹ آپ سمجھتے ہیں، تو پھر اس بات کو بھی تو سمجھیے گا کہ جی وہی سائنس بہت سی جگہ پہ آپ کے نیگیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کو سپورٹیو آرگومنٹ کے طور پر ایک ویلڈ ہے، تو پھر کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ بھی کیا ہونا چاہیے، اس کو ویلڈ ہونا چاہیے۔ اور جب وہ ویلڈ ہوگا تو کیا کرے گا، ایمان آپ کے ہاتھ سے جائے گا۔ بیسیکلی خلاصہ یہ نکلا کہ ان چیزوں کو ایک بیس بنانا یہ درست نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات سمجھنے کی ہے کہ بھائی آپ سائنس کو نہیں کریں گے۔ اچھا، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، جیسے میں اب اسی کو ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، جو سورۃ طارق والی آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اسی چیز کو اگر ہم لے لیتے ہیں صرف فی الحال، جس کو ہم فی الحال لے لیتے ہیں کہ یخرج من بین الصلب والترائب، ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں سے نکلتی ہے، انسان کے پسلیوں کے درمیان میں سے اور کمر میں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ ایک تو عربی محاورہ ہے، جو کہ عربی محاورے میں بہت سی جگہوں کے اوپر سبب قریب کی بجائے سبب بعید کا اعتبار ہوتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقکم من تراب، ٹھیک ہے نا، ثم من نطفۃ، اب خلقکم من تراب کہا، تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، حالانکہ مٹی سے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس کے بعد نسل انسانی جو ہے وہ ریگولر پروسیس کے ذریعے سے چلی ہے۔ تو خلقکم من تراب میں انسان اور نسل انسانی کی نسبت سبب بعید کی طرف کی گئی۔ تو بنیادی طور پر جو بھی انسان کی جسم کے اندر فنکشنز ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کردار انسان کی اس ساری آرگنز کا ہے، تو سبب بعید کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی معاملہ اب سائنسی تحقیقات کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اوریجنل عربک جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے محاورات ہیں، اس کے فریزز ہیں، اس کا اسلوب ہے، آپ اس کا اعتبار کریں گے کہ عرب جب اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہیں تو اس میں ان کا کیا انداز ہے، کیا چیز ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا تو بالکل وہ ٹھیک اس میں سمجھ میں آ جائے گا، پھر وہ باتیں اتنی ان کو سمجھنا ہمیں مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے کل بیان کیا کہ سب خلق الازواج کلھا، اب ایک ازواج کی سائنٹیفک توجہ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ جب ازواج کا لفظ 1400 سال پہلے بولا گیا، اور اس کے بعد بھی جب کبھی یہ لفظ بولا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، تو کوئی بھی عرب اس ازواج کو کیا سمجھتا ہے؟ تو میں نے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے سے عرض کیا، انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے، جوہر و عرض لکھا ہے اس کو، تو اس میں کوئی پھر سمجھنے میں دشواری آپ کو نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، پہلی بات تو اس بات کو سمجھے گا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، میں ہمارے نزدیک کم از کم ہے، کہ ہم قرآن کی حقانیت کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، چاہے 1400 سال پہلے ہو، اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، میں پھر عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی میں ان کو کوئی بعض لوگوں نے کی طرف سے فتاوی جات آئے ہیں کہ وہ گمراہ آدمی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، میں ان کو ایسا کسی بھی قسم کا کوئی گمراہ آدمی نہیں سمجھتا ہوں، اور بہرحال میں ان کو ایک مخلص داعی ہی سمجھتا ہوں، اور
ان کی قدر ہی کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی. لیکن بہرحال اپروچ میں تو دو رائے ممکن ہے، تو وہ اس کا ہی میں اظہار کر رہا ہوں. تو دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر دور میں یعنی ایک اپنا ایک کی خاصیت ہوتی. اس دور یہ سائنس کا دور ہے، تو یہ سائنس کا دور ہے، تو اس دور میں جو بھی ایویڈنس ہوگا وہ سائنٹیفک ایویڈنس ہوگا قرآن کا. اس سے بھی اتفاق نہیں ہے. اچھا، اس سے اتفاق کیوں نہیں ہے؟ اس سے اتفاق اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم کی حقانیت، جب قرآن حکیم نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ میں قرآن حکیم نے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کو ایک معجزے کے طور پر پیش کیا اور چیلنج کیا، اور یہ آج تک چیلنج باقی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو مثل کا چیلنج ہے، اس کے مثل لے کر آؤ، وہ کس اعتبار سے؟ سائنسی اعتبار سے ہے. تو سائنسی اعتبار سے تو نہیں ہے. یہ تو نہیں چیلنج کیا گیا کہ جو حقائق سائنٹیفک ایویڈنسز ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہیں کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. obviously ظاہر سی بات ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن حکیم اللہ نے ذکر نہیں کہ انسان ابھی تک پہنچ رہا ہے، اس کو وہ کر رہا ہے. تو یہ بہرحال کوئی سائنس کے اعتبار سے چیلنج نہیں کیا جا رہا. تو پھر چیلنج کس اعتبار سے کیا جائے؟ تو قرآن حکیم فصاحت و بلاغت ہے. اس وقت سے لے کے آج تک جس چیز پہ چیلنج کیا گیا وہ تو فصاحت اور بلاغت ہے قرآن حکیم کی، کہ وہ اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. آج بھی آپ دیکھیے گا، شیخ ہاشم صاحب ان کا ہمارا پروگرام تھا، بلایا بھی تھا، تو ہمارے پروگرام میں عثمان بھائی تو خیر نہیں آتے، تو کوئی بات نہیں. اب ہماری ایک آ رہی ہے زکوٰۃ کیلکولیشن کی ورکشاپ آ رہی ہے 12 تاریخ کو، 12 فروری کو ہے، منڈے کو ہے، شام تقریباً 7 بجے سے. تو اس میں تو شرکت کر لیں گے، کیا خیال ہے جی عثمان بھائی؟ انشاءاللہ. ہاں جی. اچھا چلیں. اب یہ میں نے آپ کو پورے 12 دن پہلے بتایا، تو آپ یہ نہیں کہ میری فلانی فلانی مصروف نکل آئی تھی، ٹھیک ہے نا. خیر بات تو کیا چل رہی تھی، شیخ ہاشم کی میں جو بات کیا کر رہا تھا، ہاں شیخ ہاشم تشریف لائے تھے. وہ اپنا پرانا کوئی 40 سال پرانا واقعہ جب اسلام قبول کیا تھا، تو اس میں LA لاس اینجلس میں ایک کورس تھا، عربک کورس تھا، اٹالین ٹیچر تھا. وہ بڑا عربک کا بڑا مداح تھا. وہ کہتا تھا کہ عربک از اے ریویلڈ لینگویج. جو عربی زبان ہے یہ تو ایک ریویلڈ لینگویج ہے. اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا، یہ تو یار اچھا جی، وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ یہ جو اور قرآن کا تو پھر پڑھ کے سناتا تھا. کہتا ہے کہ عربک اٹ سیلف ریویلڈ لینگویج ہے، تو قرآن تو پھر وہ تھا. مسلمان نہیں ہوا پھر بھی. تو یہ تو قرآن حکیم کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس نے اپنا لوہا ہر دور میں بنوایا ہے. تو اصل بیس وہی ہے، یعنی قرآن حکیم کی جو چیلنج کرنے کا وہ تھا، مقصد تھا، اور جو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، اس کی جو بیسس تھیں وہ کل بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے. اور کیا بیسس تھیں؟ وہ بیسس بیسیکلی اس کی یہی تھیں کہ فصاحت اور بلاغت. اور پھر اس میں اخلاقی تعلیمات پیچھے قوموں کے وہ تفصیل ہم بیان کرتے ہیں. اس دفعہ بھی دور تفسیر ہوگا، اس میں ہوگا وہ لیکچر بھی ہے. تو قرآن حکیم کی حقانیت یا قرآن حکیم معجزہ کس اعتبار سے ہے وہ کہیں گے. تو میں دور تفسیر ہمارا ویسے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، لیکن میں وہ لیکچر خاص طور سے نکال کر گروپ میں شیئر بھی کر لوں گا، آپ دیکھیے گا. تو بیسیکلی ہمیں اس اپروچ سے اختلاف ہے کہ قرآن حکیم کی حقانیت کی جو بیسس تھیں، جیسے وہ کل تھیں، آج بھی وہی بیسس ہے. ہاں اب سائنٹیفک بہت سی چیزیں نکلیں جو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھیں. قرآن میں اشارات موجود تھے، اس کو آپ ایک تفسیری اشارات کے طور پہ ایک آپ اس کو ڈیسائزو آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایک اشارے کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں چونکہ اللہ کا کلام ہے، انسان کے نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی ایسی باریک چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جہاں تک انسان کے ذہن کا پہنچنا اس دور میں ممکن نہیں تھا. بس اتنی بات آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپ
یعنی کلام الہی کا اس بات کرنا یہ درست نہیں ہے. اور کیونکہ جب آپ پہلے قرآن کی حقانیت کو ثابت کر لیتے ہیں اور پھر کوئی چیز اس کے اگینسٹ آتی ہے تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وہ چیز اگر اس کے اگینسٹ آئی ہے تو یہ آبویسلی جو ایک انسان کی جیسے ابھی بات چل رہی تھی لمیٹڈ نالج ہے، تو لمیٹڈ نالج ورسز ڈیوائن نالج ہے، تو اس کو ہم زیادہ کس چیز کو قابل اصلاح سمجھیں گے؟ آبویسلی جو انسان کی ایکوائرڈ نالج ہے ایکوائرڈ نالج کو ریویلڈ کے مقابلے میں زیادہ قابل اصلاح سمجھیں گے. اچھا، یہ تو تھی عزت ایک اصولی بات جس کی طرف بہت ضرورت تھی، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے گفتگو کر لی. اب دوسری بات آ جاتے ہیں اسپیسیفکلی اسی کے حوالے سے جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور کیا چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو سجود الشمس والی بات ہے. دیکھیے اب اس میں ایک بات تو یہ کہ احادیث میں بھی، اب اس میں بھی ہم دیکھیں دو چیزوں کو لیں گے. جو حدیث ہے میں اس کو تھوڑا سا صرف حوالہ دے رہا ہوں. میں اس روایت کو نا گروپ میں بھیج دیتا ہوں. میں نے ابھی نکالی تھی نا روایت، کہاں گئی؟ روایت کو میں 1 منٹ بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ روایت میں نے بھیجی تاکہ یہ بھی آپ کے پاس نا ابھی میں گروپ میں بھیج رہا ہوں تاکہ یہ میں نے روایت جو اس میں بھیج دی ٹھیک ہے نا، گروپ میں آپ کو بھیج دی تاکہ ابھی اس کے حوالے جو حدیث سجود الشمس ہے، اس میں پہلی بات تو دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نظام سے ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام تکوینی کے بھید ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے باطنی نظام سے ہے. اچھا، باطنی یہ بھی اصولی بات ہے. باطنی نظام سے مراد کیا ہے؟ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور پھر وہ 4 باتیں لکھتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کہاں ہوگی، رزق کتنا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، یعنی نیک ہوگا، برا ہوگا، اور یہ 3 4 باتیں وہ لکھتا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل سٹی سکین الٹرا ساؤنڈ میں رکھیں اور ہر وقت بچے کو دیکھتے رہیں تو فرشتہ آتا ہوا اور روح پھونکتا ہوا نظر آئے گا کہ نظر نہیں آئے گا؟ جی حضرت کیا خیال ہے؟ جی نہیں آئے. فرشتہ تو نظر نہیں آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فرشتے کا آنا اور روح کا پھونکنا ہے ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ بیونڈ ہیومن ایکسپیرینس ہے یا بیونڈ ہیومن آبزرویشن ہے. آپ اس کو آبزرو نہیں کر سکتے نا، تو وہ ایک اللہ کا باطنی نظام ہے. اب مثال کے طور پہ بادل کے اوپر فرشتہ یسبح الرعد بحمدہ. اب الرعد ایک فرشتہ ہے جو بادل پر ہے. اب جتنے مرضی چکر لگائیں بادلوں کے اوپر نیچے آگے پیچھے اس فرشتے کو تلاش کرے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا باطنی نظام کی طرف سورہ کہف میں اشارہ کیا. اب وہ باطنی نظام ہے کہ بھئی گئے ہیں جا کر وہ کر دیا، وہ بھید آپ کو نہیں سمجھ میں آ سکتے. تو اسی طریقے سے احادیث میں بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جس کا تعلق ظاہری نظام کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے منکرین حدیث جو ساتھی ہیں، ساتھی کہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ان کی ایک میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں میں سے من جملہ ان غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ آپ احادیث کو جو ظاہری پیمانے ہیں بہت سی چیزوں کو اس پہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کی روایت ہے، مسلم شریف کی ہے کہ وہ 99 بیویاں تھیں ان کی، ٹھیک ہے نا. تو انبیاء کرام صاحب کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے اور شجاعت بھی دی ہے اور بہادری بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ 99 تھیں اور کہ میں 99 بیویوں کے پاس ایک رات میں جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ بعض لوگ
مولانا سید ولی اللہ مودودی صاحب مرحوم، وہ انہوں نے یہ بات لکھ دی. خیر وہ منکرین حدیث تو خیر نہیں تھے، لیکن بہرحال ایک بات انہوں نے لکھ دی کہ بھئی اس حدیث کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی ہوگی. کیوں نہیں کہی ہوگی؟ کیونکہ ٹائم فیکٹر ہے. آپ ایک رات میں 99 کے پاس جائیں تو 12 گھنٹے کی بھی اگر رات ہو، 14 گھنٹے کی بھی رات ہو، تو 99 کے پاس جانا ٹائم فیکٹر کے اعتبار سے کتنا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر ٹائم فیکٹر کی بات ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ ممکن ہے. اب اس زمانے کے اعتبار سے جو ٹریولنگ ٹائم ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹائم فیکٹر کے اعتبار سے یہ ممکن ہے کہ آپ ایک رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ جائیں، آسمانوں پر جائیں اور آسمانوں سے واپس آئیں، اور بستر بھی باقی چیزیں بھی ویسے ہی ہوں جیسے پہلے تھیں؟ اگر آپ ٹائم فیکٹر کو لے کر آتے ہیں تو پھر وہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے. ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا ایک باطنی نظام ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے خصوصی معاملات ہیں جو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے ٹائم فریم ورک میں یا میٹیریل فریم ورک میں وہ چیزیں نہیں آتی. تو یہ بھی ایک اصولی بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سی چیزیں احادیث میں ایسی بیان کی جاتی ہیں جس کو آپ ان پیمانوں پر نہیں کر سکتے. اب یہ سورج کا اللہ کے آگے مطیع ہونے کی جو مختلف صورتیں ہیں، کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسے روایت میں نبی بھیجی آپ کو، تو سورج کا سجدہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن حکیم کی آیت بھی ہے نا، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہر چیز کی اپنا ایک ادراک ہے، اپنا شعور ہے، اپنا فہم ہے، وہ اللہ نے علیحدہ سے رکھا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ ایک باطنی نظام کی بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو عرش اور اللہ کی کرسی ہے، اس نے تو ویسے پوری کے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. تو کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں کہ سورج اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی سے باہر ہو، کہ اس کو وہاں پہنچنے کی ضرورت ہو، کہ جیسے کسی جگہ پہ حاضری لگتی ہے، وہ پہنچتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر آج کل وہ کیا ہوتا ہے تھم امپریشن کے ذریعے سے اٹینڈنس لگتا ہے. تو ایسے تھوڑے کوئی ہے، وہ خاص پرٹیکولر جگہ ہے جہاں اس نے پہنچ کے درباریوں کی طرح اس نے جھکنا سجدہ کرنا ہے. تو بنیادی طور پہ لفظ سجدہ بھی کیا ہے؟ قرآن حکیم میں جو بیان فرمایا کہ زمین آسمان کی بہت سی چیزیں ہیں جو سجدہ کرتی ہیں، سائے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو سجدہ کرنے کی بھی حقیقت جدا ہے. تو اس کا ایک مطلب سمپل بنتا ہے کہ سورج ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے حکم، اللہ کی سلطنت کے تحت کا پابند ہے. تو یعنی جب خاص طور سے یہ وقت ہے سورج کے نکلنے کا، مغرب میں غروب ہونے کا، اس وقت میں انسان متوجہ ہے سورج کی طرف، اور یہ وقت ہوتا ہے سورج کے نکلنے اور سورج کے غروب ہونے کا، جس کے بارے میں کہا نا کہ اس وقت شیطان کا قرن کا سینگ ہوتا ہے. قرن کا مطلب گویا کہ یہ وقت ہے خاص طور سے جب کہ شیطان پھر وہ لوگوں کے دلوں کے اندر سورج کی عظمت کو ڈالتا ہے. وہ وقت، جس وقت کی سورج کی عظمت کو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، اللہ کے نبی اس وقت کے حوالے سے سورج کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ سورج جو غروب ہوتا ہوا تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہاں ہے؟ یہ عرش کے نیچے ہے. اس کی کوئی بھی حرکت جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یا اس کا کوئی بھی نظام اور فائدہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اس کی اپنی مرضی کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی اجازت سے ہے. جس دن اللہ کا حکم آئے گا تو اس دن سورج تم کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہوا تم کو نکلے گا. تو اس کا تعلق آپ کی سائنسی حقیقت اور واقعی چیزوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو قرآن حکیم کی متعدد آیات باقی چیزوں کو لیا جائے
تو پھر اس میں کسی قسم کا جو کوئی اشکال ہے وہ باقی نہیں رہتا. تو یہاں پہ آ کے جو میری گفتگو تھی سجود الشمس کے اعتبار سے حضرت وہ مکمل ہو گئی. کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں جی حضرت. تو حضرت سمری یہ ہے کہ سجود الشمس کی جو حدیث ہے اور یہ جو وہ بیسکلی ایک باطنی نظام کی طرف اشارہ ہے. بس بس اگر اس کی خلاصہ آپ اس کا یہ اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ ایک آپ کو باطنی نظام کی طرف آپ کو یہ اس کی طرف اس کو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کو اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمیں یعنی سائنس کی سورج خود گھومتی ہے یا سورج دنیا گھومتی ہے. یہ ایک اور حقیقت کی طرف آپ کو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ٹھیک. ایک موٹی بات اس کو سمجھیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں اشکال نہیں ہوگا. اچھا اب آ جائیے گا اس میں ہم دوسرے قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہم نے کر لی تھی. اچھا جی ایک منٹ دیجیے گا. اچھا جی یہ جو ہم آیت کر رہے تھے اس کی سورہ یاسین کی جو ہم آیت کر رہے تھے جی آگے چلیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. اب یہ باقی چیزیں تو ہم نے ترجمہ بھی دیکھ لیا تھا. والقمر قدرناہ منازل اور چاند کو ہم نے طے کر دیا ہے منزلوں میں. حتی عاد یہاں تک کہ لوٹا کل ارجون القدیم کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند یعنی بالکل باریک ہو گیا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ اس کو خاص طور سے میں نے کہا تھا دیکھ لیجئے گا کہ ان تدرک القمر کیا ہے. یہ الشمس کی وہ بن رہا ہے. الشمس کا یعنی یہ فاعل بن رہا ہے. یعنی ینبغی نہیں شمس کا نہیں ینبغی فعل کا فاعل بن رہا ہے. ان تدرک القمر یعنی ادراک الشمس القمر یہ اس کا ینبغی فعل کا فاعل بن رہا ہے کہ سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے اور نہ ہی رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. تو کلن یہاں پہ بتایا تھا کہ تنوین کون سی ہے عوض کی ہے. یعنی کل هذه الاجرام کے سارے سیارے اپنے تیر رہے ہیں. تو اس میں وہ جو اشکال ہو سکتا تھا کہ کلن تو نکرہ ہے نکرہ مبتدا کیسے بن گیا اس کا جواب بھی آ گیا کہ یہاں پہ تنوین کون سی ہے عوض کی ہے. آیت لہم ان حملنا ذریۃ فی الفلک المشحون ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ان. تو آیت لہم کو ہم خبر مقدم بنائیں گے. ان حملنا پورا جملہ مبتدا مؤخر بن جائے گا کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو فی الفلک المشحون لدی ہوئی کشتی کے اندر. وخلقنا لهم من مثلہ اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس کے مثل یعنی اس کشتی کے مثل ما یرکبونہ. ٹھیک ہے نا. یعنی ہو کی ضمیر آپ اس میں نکال لیں گے. ما موصول کر جیسے جس پر وہ سوار ہوتی ہیں. وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں نغرقہم یہ جواب شرط ہے تو ہم ان کو غرق کر دیں. فلا صریخ لہم فا عاطفہ ہے لائے نفی جنس ہے. صریخہ اس کا اسم منصوب ہے. فلا صریخ لہم تو کوئی فریاد رسی کرنے والا مدد کرنے والا ان کے لیے نہ ہوگا. ولا ہم ینقذون اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے. ینقذون فعل مجھول آ گیا. الا رحمت منا الا کون سا ہے للحسر ہے بطور یعنی رحمت کی وجہ سے. تو اس کو ہم نے کیا بنایا تھا کچھ یاد آ گیا آپ لوگوں کو. رحمت منا کو ہم نے کیا بنایا تھا اس کو ہم نے مفعول لاجلی غالباً بنایا ہوگا یعنی ہماری رحمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. ہماری بطور رحمت کی وجہ سے تو مفعول لہو یا مفعول لاجلہ اس کو ہم نے بنایا تھا. متاعن اور بطور برتنے کے سامان کے الہین ایک خاص مدت تک کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ اور جب ان کو کہا گیا کہ تم ڈرو ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانی میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
اور جب ان سے کہا گیا کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے، تو ماں سے کا مصداق مال بھی لے سکتے ہیں، یعنی من مال اللہ الذی رزقکم اللہ، یعنی اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اور دوسرا اس میں سے اس کو مطلق بھی لیا گیا، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے انسان کو دنیاوی اعتبار سے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے دی ہے، تو اس کی علمی صلاحیتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، جو آپ کو اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ آئی ٹی کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اثر ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے ایک اکاؤنٹ کا زبردست قسم کا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیتے ہیں، تو آپ نے پیسہ کوئی خرچ نہیں کیا، لیکن آپ نے لاکھوں روپے کا سافٹ ویئر بنا کے ہمیں دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا تھا، یہ میں سمجھے گا کہ شاید یہ سوال کر رہے ہیں، میں نے ویسی مثال کے طور پر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ انفقوں کے اندر پھر آپ کی صرف مال مراد نہیں ہوگا، صرف میٹیریل ویلتھ مراد نہیں ہوگی، بلکہ پھر اس میں آپ کی علمی اور عملی صلاحیتیں مراد ہوں گی، آپ کی ایکسپرٹیز بھی مراد ہوگی کہ جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے دیا آپ اس میں سے خرچ کریں۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اس کو جس کو اللہ چاہتا تو خود اللہ اس کو کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو ٹکڑا ہے کہ تم نہیں ہو مگر ایک کھلی گمراہی کے اندر، یہ ٹکڑا اس کے بارے میں بھی دو یعنی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پچھلا کا ہی تسلسل ہے، یعنی کفار یہ بات کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو کہہ رہے ہیں کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، یا اہل ایمان کا قول ہے کہ اہل ایمان جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ سری گمراہی کا شکار ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کی، تأخذهم، جو ان کو پکڑ لے، وہم یخصمون، جبکہ جھگڑ رہے ہوں۔ تو یخصمون کون سا باب ہے حضرت، کچھ یاد آیا؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو جی، یخصمون کون سا باب ہے جی حضرت؟ یہ تھا حضرت افتیال۔ باب افتعال تھا، یختصمون تھا اصل میں، ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا اس کی وجہ سے اس کو باب تفعیل مت سمجھے گا، بعض لوگوں نے سمجھا خصم یخصم، تو میں نے کہا خصم یخصم ہے تو پھر یا پہ ضمہ ہونی چاہیے تھی، یخصمون کیوں ہے؟ تو یا پہ جو فتحہ ہے یہ اس کو باب تفعیل سے فعل یفعل سے ڈفرینشیٹ کر رہی ہے، یا کے اوپر جو فتحہ زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ نہیں یہ باب تفعیل سے نہیں ہوگا، پھر کس سے ہوگا؟ تو اصل میں یختصمون تھا، پھر تا کو صاد میں تبدیل کر کے صاد کا صاد میں ادغام ہوا اور ما قبل کو کسرہ دیا تو یختصمون سے یہ خصمون بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ فلا یستطیعون توصیۃ، وصیت کرنے کی بھی طاقت نہ رکھیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، ونفخ فی الصور، اور سور پھونک دیا گیا، فَإِذَا هُمُ الْأَجْدَاثُ، تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑتے ہیں۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، کہیں گے ہے آئے ہماری تباہی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری آرام گاہوں سے۔ یہاں پہ وہ سوال آیا تھا جی حضرت، کیا سوال آیا جی، تھا؟ سوال یاد آ گیا جی 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 بالکل حضرت، ٹھیک۔ سوال یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو کہ وہ جی تو جہاں سے اٹھے ہیں وہاں پہ تو پٹائی ہو رہی تھی، ہوں یا ویلنا، اے ہماری تباہی، یہ تباہی والی بات کہنے والے تو کفار ہی ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ وہی کی تباہی کہیں گے، اہل ایمان تو وہ اٹھنے پر کیا ہوں گے، تو ان کو تو یعنی ویسے میدان حشر کی ہیبت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تو ہوگی، ان کو بشارت تو ہوگی۔ تو اے ہماری تباہی، یہ ہماری تباہی، تو تباہی کس کے لیے ہے؟ میدان حشر کے دن، قیامت کے دن تباہی تو کفار منافقین کے لیے ہے۔ تو پہلے
وہ مرقد میں کہاں تھے؟ پہلے بھی تو عذاب میں تھے اور سانپ اور بچھو کے گھر میں تھے اور دیگر پریشانیوں کا شکار تھے، تو وہ کیا تھے؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے ایک جواب یہ دیا گیا ہے اور دوسرا جواب اس وقت فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہا مجھے، لیکن ایک جواب یہ دیا گیا کہ جو آگے دیکھیں گے عذاب کی صورتیں، اس کے مقابلے میں ان کو وہ آرام گاہ محسوس ہوگی. یعنی اس سے تو بہت پہلی ہم تو اس سے پریشان تھے، لیکن آگے کی جو منزلیں اب نظر آ رہی ہیں اس کے مقابلے میں، تو یعنی مرقد کا ہونا یہ ایک اضافی چیز ہے. کمپیریٹیو ٹرمز میں وہ اس کو مرقد کہیں گے کہ وہی جگہ ہماری آرام گاہ تھی، تو کس نے ہم کو ہماری اس آرام گاہ سے اٹھایا جو آگے پریشانی اور عذاب کو دیکھیں گے. ایک قول تو یہ ہے. اچھا، دوسرا قول، مرقد ویسے تو کہتے ہیں آرام گاہ کو، لیکن یہاں پر مرقد میرے خیال سے مطلق مسکن کے اس میں ہے، یعنی ہماری جگہ سے کس نے اٹھایا، یعنی ہماری جو مدفن ہے، مدفن اور مسکن ہے اس معنی میں کہ جس جگہ ہم دفن تھے یا جس جگہ ہم پڑے ہوئے تھے اس میں سے ہم نے اٹھایا. تو کہا کہ اس میں سے پھر جو اس کا مطلب ہے، آرام گاہ کا جو مطلب ہے وہ اس میں پھر منتفی ہو جائے گا. سوئے قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. شعر سنا آپ لوگوں نے؟ حضرت جی ڈاکٹر سر. عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ. قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چنگار. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو سب کے سب ہمارے ہی طرف حاضر کیے جائیں گے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور کسی انسان پہ ظلم نہ کیا جائے کسی چیز کا، اور نہ ہی تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر ان اعمال کا جن کو تم کرتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، باقی چیزیں تو اب اس میں ہم آخری چیز، کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور اس ویکنڈ میں ہم نے ٹیسٹ بھی لینا ہے انشاءاللہ تعالی. اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 60 پر. اس پہ میں نے شاید دکھوایا تھا کہ یہ جو کہا گیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ تو شیطان کی بندگی کی کیا حقیقت ہے؟ شیطان کو شیطان سمجھ کر شیطان کی عبادت اور پوجا اور پاٹھ کوئی بھی نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا، ڈاکٹر تجمل صاحب کے پاس ہمارا سبق چلتا تھا، ہمارے پرانے کرم فرما عثمان بھائی ہم پہ کرم فرمایا کرتے تھے. تو وہ اس وہاں پر یہ جب شروع کی بات ہے یہ آیا تو میں نے کہا بھی کوئی بھی نہیں کرتا. کہتے نہیں کرتے ہیں جی. کہتے کون کرتا ہے؟ کہ یہ ڈیولسٹ ہوتے. دنیا کے اندر باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو ڈیول اور ڈیول کہتے ہیں کہ دس ورلڈ از بینگ گورنڈ بائی ڈیول فورسز. تو یہ پرانا ایک کانسیپٹ تھا جو آتش پرست لوگوں کا بھی تھا کہ خدائے خیر اور خدائے شر دو علیحدہ علیحدہ خدا کو مانتے تھے. تو یہ انہوں نے کہا. میں نے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس کو مانتے ہیں تو اس کو شیطان نہیں مانتے، تو گویا کہ اس کو بھی اس کی اپنی ذات میں کیا مانتے ہیں؟ ایک مطلق حکمران مانتے ہیں، فرما روا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو پھر وہ اپنی مرضی سے بہت سے نقصانات دیتا ہے. تو بہرحال لیکن شیطان کو شیطان سمجھ کر اس کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بہت سی ایسی چیزوں کو کی بندگی کرتے تھے جو ان کے خیال میں ایک حقیقت تھی، سچائی تھی، اور اس کو وہ سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کی بندگی اس چیز کے ذریعے سے شیطان کی بندگی تھی. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کی بندگی کی کون سی صورتیں تھیں جس کو لوگ تو شیطان کی بندگی نہیں سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں شیطان کی بندگی تھی. بس یہ ہے اصل چیز. آج اس کا ہم مذاکرہ کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جی حضرت، کیا خیال ہے؟
ٹھیک ہے. جی تو کیا ہے، کچھ ارشاد فرما دیں تھوڑا سا. جی حضرت. مطلق اطاعت کو بھی ہم بندگی میں لیتے ہیں. یعنی آپ نے یہ کہا، بالکل یہ آ جائے گا شیطان کی بندگی میں، ایک ہی آ جائے گا کہ کوئی بھی غیر اللہ ہو. جیسے کہا نا کہ ان یعبد اللہ واجتنب الطاغوت، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، ان یعبد اللہ واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت کیا ہے؟ کہا کہ کل من یعبد من دون اللہ فهو طاغوت. ہر وہ چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں بندگی کی جائے وہ طاغوت ہے. تو چلو یہ ایک بات تو بالکل سمپل سی سمجھ میں آ گئی. ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں ہے اور اس کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت کی جائے، یا اس کو اللہ کے مقابلے میں صاحب تصرف سمجھا جائے، یا اس کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے، یا اس کو قاضی حاجات سمجھا جائے، یا اس کو قاضی بلیات سمجھا جائے، یا اس کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پست کیا جائے، اظہار عاجزی اور اس کے سامنے اعمال بندگی کیا جائے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. یعنی ساری صورتیں کیا ہیں کہ ساری کی جو ساری صورتیں ہیں یہ پھر گویا کہ اس غیر اللہ کی عبادت میں شمار ہوں گی. کتنی باتیں کی، یعنی اس کے ساتھ اس کی مکمل اطاعت کی جائے جیسا کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، ایبسولوٹ. تو یہ اس غیر اللہ کی بندگی ہے. اچھا، اس کے بارے میں وہ صفات اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کی جائیں جو اللہ کے لیے ہیں، تو وہ غیر اللہ کی بندگی ہے. اچھا، اس کے سامنے اس کو اس درجے کے اندر مؤثر یا حاکم یا فرما رواں سمجھا جائے، اس کے بعد اس کے مؤثر حقیقی ہونے کا اعتقاد ہو، یا قاضی حاجات ہونے کا اعتقاد ہو جیسا کہ اللہ ہے، تو بھی اللہ کی بندگی ہے. یا جو اعمال بندگی ہیں، دعا ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، اور جو اعمال بندگی ہیں، روزہ ہے، منت کا ماننا ہے، دعا کا کرنا ہے، اور یہ سارے اعمال بندگی جو اللہ کے لیے خالص ہیں وہ غیر اللہ کے لیے کیے جائے. تو یہ جیسے درگاہوں کے اندر ہے، مزاروں کے اندر ہے، اور پیروں کے نام کی منت کا ماننا ہے، پتہ نہیں اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں. یہ سارا کا سارا کیا ہے جس کو لوگ تو بالکل بھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی غلط کام ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، چونکہ اللہ کی بندگی کے مقابلے میں ہے تو یہ بھی شیطان کی بندگی ہے. اچھا، اس میں خاص طور سے مال اور خواہش کی بندگی، جس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے. حضرت کی جو جملہ ہے نا، بہت کمال کا جملہ ہے. جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بارے میں آپ ہم کو تھوڑا سا بتائیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جو مقصود ہوتا ہے نا، اس کی خاطر انسان، اس کے حصول کے لیے انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اس مقصود کے لیے ہر چیز کو قربان کرتا ہے، مقصود کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کرتا. اور یہی صفت خدا کی ہے، کیونکہ یہی حق خدا کا ہے کہ اس کو مقصود بنایا جائے، اسی کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا جائے، اس کی منشا اور مرضی کو کسی کی خاطر قربان نہ کیا جائے. تو جس چیز کو تم نے مقصود بنایا، حقیقت میں تم نے اس کو خدا کا درجہ دیا، اور اپنے آپ کو کھپانا اور تذلل، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ در حقیقت بندگی ہے. تو گویا کہ جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے، جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے. یہ بات شاعت میں. تو شیطان کی بندگی کا ایک مطلب یہ ہے کہ خواہشات کو اپنا مقصود بنا لیا. اب آج کل اس وقت دنیا کے اندر دیکھیں گے تو اکثریت کیا ہے؟ خواہش پرستی. LGBTQ+ کیا ہے؟ اس کو وہ ایک ریالٹی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ریالٹی سمجھتے ہیں. اگر آپ نے میں نے بتایا، عاطف احمد صاحب انگلینڈ سے ہو کر بتا رہے تھے کہ وہاں پر اب یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، مدرسے کے اندر بھی کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ LGBTQ+
یا لیسپینز یا گیز یا ہوموسیکسولیٹی ایک غلط چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ بچوں میں ڈسکریمنیشن پڑھا رہے ہیں، آپ جو گیز ہیں یا لیسپینز ہیں ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا پورا ادارہ کیا کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ ہے عبادت شیطان۔ تو خواہش پرستی، نفس پرستی، یہ اس وقت پوری دنیا کا مذہب بنا ہے۔ مال اور دولت کا مقصود ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ I'm an ambitious person، حقیقت میں کیا ہے، جس کو حدیث میں کہا نا کہ تعیس عبد الدینار یا عبد الدرہم، یہ والی حدیث میں نا میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، بہت جو عبد اور دینار، درہم اور دینار کے بندے کی جو روایت ہے، یہ بھی بہت زبردست، وہ اس کے اوپر وہ ہے کہ تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ اس نے دینار کو اور درہم کو مقصود بنا دیا، اور اس حدیث کے آپ اگر الفاظ دیکھیں گے تو اس میں کہا کہ ان اعطی رضیہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ملتا ہے تو خوش ہے، نہیں ملتا تو راضی نہیں ہوتا، یعنی اس کا مقصود اور مطلوب کیا ہوا، یہی بن گیا۔ اس کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، یہ میں نے بھیج دی بھی روایت آپ کو گروپ میں بھی نا، تعیس عبد الدینار عبد الدرہم۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آ کے ہماری بات مکمل ہو گئی کہ ہر وہ چیز جس کو مقصود بنا دیا جائے اللہ کے علاوہ، بلکہ وہ بھی شیطان کی بندگی کی قسم ہے۔ وہ شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ غیر اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا۔ اسی طریقے سے قومیت ہے، نیشنلزم ہے، سب سے پہلے پاکستان، یہ عبادت شیطان ہے۔ شیطان کی بندگی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے میرا ملک، ٹھیک ہے، میرے ملک کا مفاد سب سے پہلے مقدم ہے، میرا رسم، میرا رواج، میری برادری۔ وہ حضرت سے پوچھا گیا نا، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہاں نکاح بیوگان یعنی بیوہ کا نکاح کرنا شریعت پہ تو ثابت ہوگا، لیکن چونکہ ہماری برادری میں نہیں ہے، رسم نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ حضرت اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ایسا آدمی پکا بے دین کافر ہے کہ یہ اپنے کافرانہ رواج کو شریعت مطہرہ کے مقابلے میں زیادہ باعث ترجیح سمجھتا ہے۔ تو یہ ساری چیز اگر جو بیسک بات چلی تھی جو عثمان بھائی نے کہی تھی کہ وہ چیز جو کیا ہے، بنیادی چیز جس کی یعنی جو اللہ کی عبادت کے مقابلے میں ہو تو اس کو اختیار کیا جائے، وہ کیا ہے، وہ در حقیقت شیطان کی بندگی ہے۔ تو ٹھیک ہے رت، یہ بس اب تھوڑی تفسیر وغیرہ بھی ہو گئی، اب انشاءاللہ اس کو ہم اس اتوار کو ٹیسٹ کی ترتیب بناتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔